اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المقین الحنین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرداء عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. تو صلاة کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میری اسٹیج کی زینت سید السعادات فخر السعادات آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید عثمان علی شاہ صاحب امام دعوت برکاتہ العالیہ قدسیہ اور پیر طریقت پیر سید اخلاق شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ قدسیہ اور دیگر مہمانہ نے ذبکار ثناخانہ نے شیریں لسان اور تمام مشاکان مصطفیٰ کو میری طرف سے عید میلاد النبی مبارک ہو. احباب ذبکار، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اس جلوس کا انعقاد کیا گیا ہے. تو احباب ذبکار، سب سے پہلے اس کے مبارک کے مستحق بھی جس طرح کسی کی کوئی سالگرہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو مستحق ہوتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، اور آج گھر والے ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں. یہ حضور کی اولاد ہے. تو احباب ذبکار، حضور کے شہزادے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور آج کے انہی کے زیر سایہ اس خوبصورت جلوس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور گھر والے ہیں، جب بھی کسی کے خوشی کے موقع پر کوئی سالگرہ ہو تو لوگ جب آتے ہیں مبارکبادی کے لیے تو کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے کر آتے ہیں یا نہیں لے کر آتے ہیں؟ اگر لے کر آتے ہیں تو ہاتھ کھڑے اٹھا کر ثبوت دیجیے، تحفہ لے کر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ اب آج حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے، گھر والے موجود ہیں. میں پوچھوں گا کہ آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو آج اگر نہیں لے کر آئے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ تو بارگاہ وہ ہے، یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی آؤ کیوں نہ تحفہ بھی پیش کر لیں اور سب مل کر کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، اور میرے ساتھ مل کر پہلے تحفہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا. تو وہ تحفہ سب سے خوبصورت جو کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے وہ درود و سلام کا تحفہ ہے. آؤ پھر آؤ، آج ہم اپنے آقا پر رسول و آل رسول پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں. تو مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے اب کوئی زبان خاموش نہ رہے. اب آئے ہو اگر تو پھر حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھی پیش کر لیں، اور جب تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ لنگر بھی ضرور ملے گا. اور لنگر جو مانگو گے، فقط کھانا لنگر نہیں ہوتا، آج جو بھی مانگو گے اس در سے ضرور ملے گا، کوئی خالی لوٹ کر نہیں جائے گا. تو سب مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آواز نہیں آ رہی. السلام علیک یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب ذبکار، آج کی اس خوبصورت محفل پاک جو
آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بس عادت کی خوشی میں ہے، اور آج الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، پھر کیا کرو؟ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا پہ خوب خوشیاں منایا کرو، اور کیسی خوشیاں منایا کرو؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا کہ جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو، فرمایا اس جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، پھر جو جمع کر رکھا ہے اسے جمع کر کے نہ چھوڑو، اب اسے جمع کر کے بچا کر نہ رکھو، بلکہ ہر چیز کو اس خوشی پر، اس فضل پر، اس رحمت پر وار دیا کرو۔ فرمایا وارنا تمہارا کام ہے، اس پر قربان کرنا تمہارا کام ہے، نثار کرنا تمہارا کام ہے، خوشیاں منانا تمہارا کام ہے۔ فرمایا جو بھی لے کر آؤ گے، جو قربان کرو گے، اگر مال قربان کرو گے تو ادھار نہیں رکھوں گا، مال واپس بھی لٹاؤں گا۔ اگر تم اس پر اپنا وقت قربان کرو گے تو تمہارا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا، ایک لمحے کے برابر میں تمہیں اپنی نعمتیں عطا کروں گا، اپنی برکتیں عطا کروں گا، اپنا فضل عطا کروں گا، اپنی رحمت عطا کروں گا، دنیا کی بھی نعمتیں دوں گا تمہیں، میں برزخ کی بھی نعمتیں دوں گا تمہیں، آخرت کی بھی نعمتیں دوں گا۔ پر اگر تم اپنی جان قربان کرتے ہو، فرمایا اس کا بھی ادھار نہیں رکھوں گا۔ اگر مصطفیٰ کی بات آ جائے، مصطفیٰ کی ناموس کی بات آ جائے، مصطفیٰ کی عزت کی بات آ جائے، اور جمع کر کے نہ رکھنا، اپنی جان کو بھی نہ بچانا، یہ جان بھی قربان کر دینا۔ فرمایا تم ایک جان قربان کرو گے، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی زندگی عطا کروں گا، ایسی زندگی عطا کروں گا کہ کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، پھر تمہیں ایسی زندگی عطا کروں گا اس دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہوگی، پھر ایسی زندگی عطا کروں گا جو زندگی اگر یہاں رہ کر تمہاری زندگی گزر رہی ہے ان حالات میں تو اپنے کریم آقا سے بڑے دور ہو، لیکن ایک بار جان قربان کر کے تو دکھاؤ، پھر میں تمہیں ایسی زندگی عطا کروں گا ادھر تمہیں قبر میں اتارا جائے گا۔ اس نبی کی خاطر جو زندگی قربان کرو گے وہ نبی خود تمہیں اپنا دیدار کروانے آ جائے گا، پھر ایسی زندگی عطا کروں گا۔ ایک بار قربان کر کے تو دیکھو کہ جس نبی کی خاطر زندگی قربان کرو گے قیامت کا دن ہوگا، وہی نبی، وہی ساقی کوثر ہوگے، حوض کوثر پر تمہیں اپنے ہاتھوں سے جام بھی پلائے گا۔ پھر ایسی زندگی عطا کروں گا کہ ایک بار تم جان قربان کر کے تو دیکھو، پل صراط سے گزر رہے ہوگو، جب گزر ہوگا تو وہی کریم آقا، وہی محبوب جس کی خاطر زندگی قربان کرو گے، پل صراط سے خود پکڑ کر تمہیں پار کروائیں گے، پل صراط پار کروائیں گے۔ فرمایا زندگی ایک بار قربان کر کے دیکھو، پھر ایسی زندگی عطا کروں گا کہ جنت کے اندر بھی اسی کریم آقا کی سنگت کے اندر تمہارا داخلہ کروا دوں گا۔ تو احباب وقار، یہ کریم آقا کی خوشی ہے کہ اللہ کے فضل کے ملنے پر خوشی ہے، اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی ہے، اور سب سے بڑھ کر رحمت جو ہے کائنات کے اندر وہ حضور سے بڑی کوئی اور رحمت نہیں ہے۔ وہ فضل کریم آقا کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے بڑا کوئی اور فضل نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اور رحمت نہیں ہے۔ تو احباب وقار، پھر کیوں نہ ہم اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، ہم اپنا اسباب، مال و اسباب، ہر شے اپنی قربان کر دیتے ہیں، اور کبھی اگر جان دینے کی باری آ جائے تو اسے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بلکہ کروں تیرے نام پہ، کیا ایک جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر جتنے اشاق یہاں پر آئے ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ وہ خوشی ہے کہ احباب وقار ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہی اپنے محبوب عطا کیا، بن مانگے ہی اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، بن مانگے ہی اپنا پیارے رسول کا امتی بنا دیا۔ احباب وقار، یہ تو وہ رسول ہیں جن کے آنے کی خوشی نہ صرف آج ہم منا رہے ہیں
اگر تم تاریخ کا مطالعہ کرو، اگر کتب سیر کا مطالعہ کرو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تھے تو وہ بھی کریم آقا کے آنے کی خوشیاں منا رہے تھے۔ دنیا میں بھیجا گیا تو ساری زندگی کریم آقا کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ اسی انتظار کے اندر قبلہ شاہ صاحب، اسی انتظار کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اسی بر صغیر کی زمین سے پیدل مکے کے 100 سفر کیے تھے۔ ہر بار جا کر وہاں دیکھتے کہ محبوب خدا آ تو نہیں گئے، پھر واپس پلٹ آتے، فریضہ تبلیغ ادا کرتے، پھر دل میں شوق پیدا ہوتا، ہو سکتا ہے اب حضور آ گئے ہو، پھر یہاں سے پیدل سفر شروع کر دیتے، پھر مکے میں چلے جاتے، جا کر وہاں کریم آقا کو تلاش کرتے اور وہاں جا کر حضور کو ڈھونڈتے، نہ ملتے حضور تو پھر واپس پلٹ آتے، اور جب آخری وقت آیا اپنے بیٹوں کو بلا لیا، کہا ساری زندگی اس آقا کا انتظار کرتا رہا ہوں، اس آقا کی تلاش میں گزر گیا ہے لیکن دیدار نہیں کر سکا، اس آقا کو مل نہیں سکا۔ ایک میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد مجھے یہاں پر دفن نہ کرنا، مجھے مکے میں لے جانا، وہاں کی گلیوں میں مجھے دفن کر دینا، کیونکہ اب تو دیدار نہیں کر سکتا، لیکن جب کریم آقا آئیں گے کبھی ایسا بھی تو وقت آئے گا حضور کا کسی راہ گزر سے وہاں سے گزر ہو، حضور کسی راہ سے گزر رہے ہو تو کریم آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ شوق دیدار تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی الگ کہانی ہے، حضرت شیس علیہ السلام کی الگ کہانی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی الگ کہانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی الگ کہانی ہے۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو جب بنایا تو کعبے کے اندر خود بھی مزدوری کی، اپنے ہاتھوں سے گارا بنایا، اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراشا، پتھر اٹھا کر لائے، بیٹے کو ساتھ لگایا، اللہ کا گھر بن گیا۔ اور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے بولا گھر تو بنا دیا ہے، جس اپنے حبیب کا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں بھیجوں گا وہ حبیب ابھی تک آیا نہیں ہے، بولا تو کرم کیوں نہیں کر دیتا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، بولا جس کے لیے گھر بنایا ہے اب وہ گھر والا نظر نہیں آ رہا، اس گھر والے کو کب تو بھیجے گا، کب وہ گھر والا آئے گا؟ مولا اب کرم کر دے، اپنے اس حبیب کو بھیج دے، میں بھی ساری زندگی تڑپتا رہا ہوں، اب تو گھر بھی بنا دیا ہے، اب مکان موجود ہو مکین موجود نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا، جس کی خاطر بنایا تھا وہ تو آیا نہیں، مولا کرم کر دے اپنا حبیب بھیج دے، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جیتے جی ایک بار تیرے محبوب کا دیدار کر سکوں، ایک بار تیرے محبوب کی زیارت کر سکوں، اس وجوہا کے چہرے کو تک سکوں کہ جس کی قسمیں تو خود اٹھاتا ہے، جس محبوب پر تو ناز کرتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ اباب بکار اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تڑپتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تڑپتے رہے، سارے انبیاء اپنے اپنے دور میں تڑپتے رہے اور کئی ساری مخلوقات تڑپتی رہی۔ اباب بکار وہ حبیب، لیکن مقدر کس کا تھا؟ مقدر آج اس امت کا تھا۔ کریم آقا انبیاء کرام کے دور میں نہ آئے، بعد میں آئے، لیکن احباب وقار بعد میں آئے، صحابہ کرام کی قسمت جاگ گئی، حضور کا دیدار بھی نصیب ہوا، لیکن کریم آقا نے ہمیں بھی محروم نہ رکھا۔ محروم کیسے نہ رکھا؟ کریم آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ کچھ میرے عاشق ایسے بھی ہوں گے کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، بعد میں آئیں گے، انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، انہوں نے اس قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے میرے معجزات کو نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے پتھروں کو کنکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے درختوں کو میرے بارگاہ میں سجدے کرتے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے جانوروں کو میری بارگاہ میں جھکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اے میرے صحابہ یاد رکھنا کہ میں مبارکباد دیتا ہوں انہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میں انہیں